حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ بستی میں جو سب سے نیک بندہ اسے ڈھونڈ کے لائے. اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا. ایک بندہ ڈھونڈ کے پیش کیا, مکتوبات 2 صدی میں یہ بات لکھی ہے صوفیاء, ڈھونڈ کے پیش کیا تو کمال کی یہ سب سے نیک ہے. اب حکم ہوا کہ اس بندے سے کہیں جو سب سے برا ہے وہ ڈھونڈ کے لائے. میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا بندہ ڈھونڈنے کی, تو ہم نے خود ہی نیک بچنا تھا, باقی سارے کرپٹ نکل آنے. اس سے کو برا بندہ ڈھونڈے. اب اس سے کہا جناب آپ ڈھونڈ کے لائیں, ہاتھ باندھ دیے, کہا حضور میرے سے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا, میں نہیں کر سکتا. کہا آپ نہیں کرنا ہے. حضرت موسیٰ حکم دیتے ہیں. وہ نیک آدمی نے کہا پھر مجھے 3 دن کی مہلت دے. 3 دنوں کی مہلت ملی. 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر بندہ ڈھونڈ کے لانا تھا جو سب سے بد ہے. معاذ اللہ. کس کو ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی, اپنے گلے روتے تڑپتے لا کے رسی حضرت کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور کچھ لوگوں کے گناہ میں نے دیکھے تھے, شک تھا کہ انہوں نے کیے ہوں گے, پر وہ میرا شک تھا. لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا, پر جو میری ہیں وہ تو پکی ہیں, لہٰذا مجھ سے کوئی نہیں برا. رب کریم نے فرمایا میرے کلیمی سے بتاؤ کہ تیرا جو رب کی بارگاہ میں مقام بنا ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے تو بنا ہے. ہم نے نا دیانتداری کا مظاہرہ, جھوٹ جس قوم سے نکل گیا وہ قوم بن گئی. جھوٹ پتہ کیا نقصان کرتا ہے؟ اعتماد ختم کرتا ہے. بندہ بڑا قابل ہو لیکن جھوٹا ہو تو اس کا اعتماد. یہ 3 باتیں عرض کی ہیں. میرا خیال ہے کہ جب میں یہاں سے لوٹوں گا تو کچھ خیرات مجھے ضرور ملے گی, اس کی کچھ نہ کچھ ذہنوں میں اس کا اثر ضرور ہوگا. ایک تو بے لوث زندگی گزارے, کسی کی خدمت کی کوشش کریں. اور جوانوں خدمت کے لیے پیسے شرط نہیں, خدمت کے لیے. میں نا ایک دفعہ اپنے علاقے میں موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو روڈ کے اوپر ہی نا ایک صاحب نے دوسرے کو ٹکر مار دی موٹر سائیکل کی. اب وہ غلط ٹکر ماری, اس نے, اس سے غلطی ہو گئی تو ٹکر اس کو لگ گئی, وہ بندہ گر گیا. تو اب وہ گرنے والا اٹھا تو جس نے ٹکر ماری تھی نا وہ اس پہ چڑھائی کر گیا, کہنے لگا کب سے میں ہارن بجا رہا ہوں, کب سے میں اشارے دے رہا ہوں, کب سے لائٹیں دے رہا ہوں, دیکھا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا. اب وہ بندہ گرا بھی تھا, تکلیف بھی ہوئی تھی, اور جس کی غلطی تھی وہ پریشر بھی ڈال رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا. میں جب تک قریب چلا گیا, چند سیکنڈ لگے, وہ بندہ بیچارہ گرا تھا, اٹھ کے چلا گیا. میں نے قریب جا کے وہ ٹکر مارنے والے سے کہا, میں نے کہا غلطی بھی تیری تھی, میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں, اور چڑھائی بھی تو کر گیا ہے. تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پیر صاحب تسی بھی تکڑے سو پہ. میں نے کہا پیچھے ہی تھا. کہنے لگے گل تو اڈی ٹھیک ہے, غلطی میری سی, پر جے میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانی سی. یہ مزاج ہے, یہ ہنسنے والی تو رونے والی بات ہے. جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں, چڑھائی کرنی, غلط بھی ہے تو چڑھائی کرنی ہے, جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی, دھونس اور دھاندلی کے ساتھ, روب کے ساتھ بات منوانی, پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے, سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے. پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے. اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا, میں نے کرنا نہیں, پھر ختم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو. گوشت کسی نے آپ کو کھانے کو دیا اور آپ کھا رہے تھے, 2-4 لقمے آپ نے کھائے, بڑا مزہ آیا. پھر کسی نے نا بڑا مزہ آیا, لذیذ لگا آپ کو کھانا, پھر کسی نے کان میں کہہ دیا یہ صدقے کا ہے. میں ادھر دیکھو, منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ مسالے بدل گئے. چلے اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو جانور بیمار تھا یا ذبح ہی نہیں ہوا تھا, حرام کھا رہے ہیں آپ, تو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ حرام میرے لیے ٹھیک ہے, پر شرط ہے نا, میرا گوشت ہی حرام ہو تو الٹی نہیں آنی چاہیے, 50 لاکھ بھی حرام آئے تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے. ہم نے نا کچھ چیزوں کے لیے اپنا ذہن بنایا ہے کہ حرام کھانا
نہیں تو اگر حرام، وہ ایک دوست ہمارے پاس سنانے لگے، کہنے لگے ایک آدمی کو نا ایک مہنگا سا جوتا پڑا ہوا گلی میں مل گیا پر ایک پاؤں ملا، تو وہ ڈھونڈنے لگ گیا کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے، ڈھونڈنے لگ گیا، تھوڑی دیر آگے جا کے نا تو دوسرا پیر بھی مل گیا، پر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا، پھر وہ گھر لے آیا، اب پورا ہو گیا نا۔ اس طرح کا تقوی نہیں، آپ وہ شریعت کے ہر حرام کو حرام سمجھیں، شریعت کے ہر حرام کو، وہ ہم نے 2-4 مسئلے اپنی مرضی کے یاد کیے ہوئے، ہر مرد کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، آتا ہے نا، اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا، لیکن اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ قرآن مجید کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ دل میں غلطی کے لیے نفرت پیدا کریں کہ میں نے غلطی نہیں کرنی، اپنی طبیعت کے اندر یہ بات ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں، معصوم نہیں ہم انہیں کہتے، محفوظ کہتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی تھا تو وہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے۔ آپ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی، یہاں تو لوگ غلطی کرتے ہیں، اچھا چلے بتائیں وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ جو میرے پاس آیا اس کا کیس جھوٹا ہے؟ بولیں کیوں لیتا ہے وہ؟ اللہ کو سمجھ اور مجھے بھی سمجھ دے۔ اور بھائی جج صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری سنیں جی، تبصرہ بعد میں جی، ابھی کرنٹ ایشو پہ صرف تقریر۔ تو ہوتا کیا ہے، جب تک آپ اندر سے تسلیم نہیں کر لیتے، بیمار جب تک مانے نا میں بیمار ہوں تو علاج ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے نا لوگوں کا اس طرح تزکیہ کیا کہ ان کے اندر بات ڈال دی کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی کی معافی کی کوشش کرنی، پھر معافی کی کوشش کرنی۔ لوگوں کے سامنے حضور نے یہ بات اس طرح کھولی کہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت کا ذکر ہے، کنز المال میں تفصیل سے موجود ہے۔ وہ خاتون خود آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، خود آئی، گرفتار نہیں کیا، لوگوں نے منوایا نہیں، پولیس نے پکڑ کے منوایا نہیں، غلطی ہو گئی لیکن مسلمان تھی نا، تو بار بار اندر سے طبیعت بے چین ہوتی ہے کہ کیوں غلطی ہو گئی۔ آ کے عرض کی حضور میں بھول گئی تھی، غلطی کر بیٹھی ہوں۔ تو محبوب فرماتے ہیں کیسے پتہ چلے گا تو نے غلطی کی؟ کہنے لگے میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ، فرمایا واپس جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا۔ وہ چلی گئی، 2 سپاہی نہیں اس کے ساتھ کھڑے کیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے تو پھر آنا۔ وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، محبوب نے بچہ کسی کے حوالے کیا، فرمایا اسے لے جاؤ اور پتھر مار کے سنسار کر دو، سزا دے دی حضور نے۔ وہ حضور کے سامنے جب کھڑی تھی تو پتہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی حضور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، میں بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے کیا ٹینشن ہے، پتہ نہیں سارا کچھ ہے، تو میں کہتا ہوں سارا کچھ ہے پر ایک ٹینشن بھی ہے آپ کو کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، ایک مسئلہ بھی ہے کہ میری ذرا شہرت ہو جائے، ایک پریشانی بھی ہے کہ میری بھی ذرا کبھی کوئی فوٹو آنے لگ جائے، تو اس نے بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا۔ آپ کے پاس سارا کچھ ہے لیکن وہ جو بھائی تھوڑا سا 4 پیسوں میں آگے نکل گیا وہ برداشت نہیں ہو پا رہا، اس نے اندر جوار بھاٹا برپا کر دیا ہے باطن میں۔ یہ جو اندر کے دھبے ہوتے ہیں یہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، بے قرار کر دیتے ہیں۔ وہ ویسے وہ دوائیاں کھاتا پھرتا ہے، دم کراتا پھرتا ہے، علاج کراتا پھرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے میں نے تمہارا علاج کر دیا ہے۔ مالک اس طرح فرمایا میں نے تمہیں اپنا محبوب جو عطا فرمایا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ جب تزکیہ ہو جائے گا نا، اندر کی صفائی ہو جائے گی، پاکیزگی ہو جائے گی، تو پھر کوئی مکان نہیں حضرت بلال حبشی کے لیے رہنے کے لیے، کوئی مکان نہیں، مسجد میں سوتے ہیں، پھر کوئی مکان نہیں ان کے پاس، کوئی ان کے پاس جائیداد نہیں، کوئی مال نہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، کوئی ظاہری عہدہ نہیں، لیکن حال یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں معراج سے واپس آ کر بلال کیا عمل کرتے ہو یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں معراج پہ گیا تھا، میں نے تو تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے،
جب آپ اندر سے مطمئن ہو جاتے، دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. طبیعت جب تک بے لوث نہیں نہ ہوتی، جب تک اخلاص نہیں آتا، تب تک اطمینان نہیں ہوتا. یہ جو لالچ ہوتا ہے نا، ہرس، ہوس، طمع، یہ اتنی بڑی گھٹن ہے کہ آپ، اور یہ اتنا بڑا لالچ کا، ہرس اور ہوس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سارے خزانے بھی ڈال دیے جائیں تو یہ پیٹ بھرتا نہیں. جب آپ لالچ کے رشتے دنیا میں قائم کر لیتے ہیں، جب آپ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کی بنیاد پر جینا چاہتے ہیں، تو پھر زندگی ایک مشین کی طرح گزرتی ہے. پھر انسان انسانوں سے نہیں ملتے، جیبوں سے ملتے ہیں. پھر آج جو حال ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ایوان اقتدار سے لے کر بچی اور بچے کا رشتہ طے کرنے تک ہر چیز سے پہلے دولت دیکھی جاتی ہے، ہر چیز سے پہلے سرمایہ دیکھا جاتا ہے. کسی جگہ بھی آپ کو بڑا ہونے کے لیے، عزت کرانے کے لیے پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری جیب میں مال کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ یہ کیا ہے کہ حضور نے ہمیں بے لوث، اخلاص والی، درد والی اور مربت والی زندگی گزارنے کا کہا. حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کو آپ پڑھیں گے نا میرے عزیزوں، تو یک طرفہ نیکی کا کہا حضور نے. یک طرفہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا بھی کرے گا تو میں بھی کروں گا. حضور نے فرمایا نیکی یک طرفہ کرنی ہے. اپنی سیرت میں فرمایا، اپنے عمل سے فرمایا. نیکی یک طرفہ کیا معنی ہے؟ کوئی کرے نہ کرے، ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ہم نے نیکی کر کے چھوڑ دی ہے. اخلاص جب آ جاتا ہے نا، للہیت جب آ جاتا ہے، کوئی 24 گھنٹوں میں 2 کام تو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، 2 کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. ایک تو اللہ کی رضا، ہر کام میں دکھاوا ہے، ہر کام میں تسن. بڑا بڑا مذہبی، یہ مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا ہمارا، یہ مذہبی سٹیج ہے، یہ ہونا چاہیے نا بڑا اخلاص والا، بڑا درد والا. لیکن اگر کوئی سماجی آدمی، سیاسی آدمی رہ جائے سٹیج پہ بیٹھنے سے، تو ہو سکتا ہے سویرے لڑائی شروع ہو جائے. فلاں نہیں آیا، کوئی پیر صاحب اگر رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو اگلے دن ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آئندہ آپ کی محفل کا بائیکاٹ کرنا ہے، آپ نے تو، میں تو صدارت کے قابل تھا اور مجھے نیچے بٹھا دیا. او بھائی کوئی تو ایسی جگہ ہو نا، کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں یہ ساری چیزیں نکل جائیں. خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے، خالص. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامنے والے کا انداز دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی نہیں فرمائی، بلکہ کریم کا تو ایک منفرد طریقہ ہے پیار کرنے کا. ارسلت الی الخلق، فرمایا میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا. حضور کا تو دل غیروں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا، نہ ماننے والوں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی پھول کی پتیاں لے کے تو نہیں نہ آئے تھے. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے، وہ تو تلواریں لے کے باقاعدہ لڑنے کو آئے. وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے جو عرب کے لوگ اپنے دشمن سے کیا کرتے تھے معاذ اللہ. وہ پہلے قتل کر دیتے، پھر ناک کاٹ ڈالتے، پھر کان کاٹ ڈالتے، پھر وہ ٹکڑے کر دیتے. وہ سارا کچھ کرنے آئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. 313 1000 کے مقابلے میں لڑے، پر جب رب مدد کرے تو پھر کامیابیاں آیا کرتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کفار کو قیدی بنا کے لایا گیا. میں نے کہا یہ پھول پتیوں والے لوگ نہیں تھے، گھی شکر والے نہیں تھے، تحفوں کے تبادلے والے نہیں تھے. یہ پتھر مارنے والے تھے، کانٹے بچھانے والے تھے، تکلیف دینے والے تھے. چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، کمروں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے تھے. نبی پاک علیہ السلام کو کیسے معاذ اللہ تکلیف پہنچائی جائے اس کے لیے یہ پلان کرنے والے تھے. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں جب بدر کے وہ قیدی آئے تو ظاہر ہے ہمیں غصہ تھا، انہوں نے بڑا ستایا تھا، ہم نے ذرا رسیاں زور سے باندھی ان کی. میں آپ سے عرض کروں نہیں درد رہا ہمارے دل میں. زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے دل دھڑکتا ہے. تھوڑا سا اور کبھی دوسرا نمبر آئے تو بہن بھائیوں کا، ورنہ وہ ریڑھی والا میرا کیا لگتا ہے. ورنہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کے جتھوں کو ہم نے جانوروں کا جتھا سمجھنا شروع کر دیا. جب لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے لوگوں کے بچے دھوپ میں بھاگتے ہیں تو وہ اندر ہو کے خوش ہوتے ہیں، وہ ہاتھ ہلاتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں کو تماشے لگے ہوئے ہیں.
یہ بے ہنگم انداز آپ کا، وہ جس آدمی کو بڑا راضی ہونا چاہیے تھا کہ میں لائن میں لگا ہوں، جس طرح میری قوم تکلیف میں ہے میں بھی اسی طرح ہوں، لیکن وہ قوم جو ہے بیچاری وہ کہہ رہی ہے کہ صرف ڈاکٹر چیک کر لے، صرف بتا دے مریض کو کیا ہے، اگر کہیں اور شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ سفارش لیتی ہے۔ لیکن یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اللہ نے بڑی عزت دیا، میں گیا تو ڈاکٹر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو بھئی قوم کو اس کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر کو بھی آپ سے کوئی کام ہوگا۔ وہ میں جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں، جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا خوش وقت ہوں، میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کعبے کا دروازہ کھلنا کمال نہیں، کعبے والے کی بات ماننا کمال ہے۔ اگر کعبے کے اندر جانا تم نے کمال سمجھا ہے، وہاں تو 360 بت بھی بڑی دیر رہے ہیں، وہاں جانا تم نے کمال سمجھ لیا۔ یہ دیکھو کعبے والے کی بات مانی ہے، اور جو تمہیں کعبے کا دروازہ کھول کے دیتے ہیں ان سے کہو چلو ہمارے بے گناہ قیدیوں کے لیے جیل کے دروازے ہی کھول دو، جو بے گناہ ہیں ان کو ہی چھوڑ دو۔ لیکن ہم نے بات ٹھیک ہے، اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں میں جناب گیا تو بینک والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھی نہیں لائن میں لگنا پسند کرتے؟ آپ کو بھی نہیں اس بات کا خیال آیا کہ کتنا لوگ دھوپ میں جل رہے ہیں اور میں آیا ہوں اور میں نکل گیا ہوں؟ خدا کے بندو، جب تک بے لوث درد نہیں ہوتا تب تک سمجھ لو سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، فقط اپنے لیے دھڑکتے ہیں، فقط اپنے بچوں کے لیے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں غصہ تھا کفار پر، ہم نے رسیاں زور سے باندھ دی، اور اپنا غصہ نہیں تھا، غصہ یہ تھا ہمارے نبی کو تکلیف دی، مکہ چھوڑنا پڑا، اذیت دی، ہم نے زور زور سے رسیاں باندھی۔ لیکن فرماتے ہیں میں رات کو مسجد نبوی میں آیا تو حضور کو دیکھا کبھی بے چینی سے ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر ٹہلتے ہیں، میں درد سے آگے بڑھا، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میری اولاد آپ کے ابرو کے اشارے پہ قربان، محبوب کیا بات ہوئی، کیوں اس طرح ٹہل رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے انس تم نے ان کی رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نہیں، ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو تاکہ میں سو جاؤں۔ کسی سے تو پیار کرنا یار، کسی کا تو درد پیدا کرنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ناجائز کمائی کما کے لائے، تو کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے لائے اور پھر تیرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناجائز پیسے اکٹھے کر کے لائے اور تیرا بچہ انجینئر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گلشن آباد کرنا چاہیے، کیسے ہوگا؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں روشنی آئے تو پھر کسی اور کے آنگن میں دیا جلانا شروع کریں، کوئی تو کام ایسا ہو۔ قرآن تعلیم دیتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں آنا، میرا یہاں سے جانا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اپنے سینے میں درد پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا۔ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں صرف میری ضرورت ہے، میرے علاوہ نہیں، حالانکہ میرا ڈرائیور گاڑی نہ چلائے تو میں تو سو جاتا ہوں گاڑی میں، وہ گاڑی نہ چلائے تو میں تو پہنچتا ہی نہیں۔ چلے ساری باتیں چھوڑیں، یہ مائک والا اگر اس کا مائک خراب ہو جائے تو محفل کا سارا کام رک گیا کہ نہیں رک گیا؟ لیکن ہمارے نزدیک، میں نے ایک دفعہ نا ایک سپیکر والے سے پوچھا، اس ساؤنڈ والے سے، میں نے کہا تو اتنی محفلیں سنتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ مینوں کہندا جیڑا مولوی آندا ہے ساڈے نال تے لڑ کے ٹر جاندا ہے۔ ہم تو پوری محفل میں نا ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو آواز اونچی چاہیے، کسی کو نیچی چاہیے، کو کہتا کھول دے، کو کہتا بند کر دے، تو ہم پہ کیا اثر ہونا ہے؟ ہم تو خوف میں، ہم نے قدر نہیں نا جانی لوگوں کی، قدر نہیں سمجھی لوگوں کو۔ قدر سمجھنا شروع کریں، پیار کرنا شروع کریں، آپ بے لوث ہو جائیں، کچھ کام پیچھے چھپ کے بھی کریں، کچھ کام بیک پہ رہ کے بھی کریں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو اللہ نے سکون دے دیا، کچھ اطمینان حاصل ہونے لگا ہے۔ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں 100 گھر تھا، جہاں 2 وقت روٹی بھی پہنچتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی آتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تو دوا کا خرچہ بھی آتا تھا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سالوں مدینہ شریف میں سالوں 100 گھروں کی
کوئی کفالت کرتا رہا، پر رات کو کوئی پردہ نشین آتا تھا نقاب اوڑھ کے اور دروازے پہ راشن رکھتا تھا، اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا، تو ناراض ہو جاتا تھا سالوں۔ پھر اچانک وہ کھانا آنا بند ہوا، پھر اچانک وہ ساری چیزیں موقوف ہو گئیں۔ ایک دوسرے سے غریبوں نے پوچھنا شروع کیا تیرے گھر نہیں کھانا آتا؟ نہیں، تیرے گھر بھی نہیں آتا، کب سے نہیں آیا؟ معلومات ہونے لگی، سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو پتا چلا 18 محرم سے نہ اس کے گھر آیا ہے، نہ اس کے گھر آیا ہے، نہ اس کے گھر آیا ہے۔ 18 محرم سے کسی کے گھر نہیں آیا۔ معلومات کرو لوگوں، 18 محرم کو ہوا کیا؟ تو پتا چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے، فوٹو بنا کے نہیں، لوگوں کو دکھا کے نہیں، ویڈیو ساتھ ساتھ بنا کے اور اپنا نمبر دے کے نہیں، وہ 100 گھروں میں لنگر روز اور بیٹے کے ہاتھ نہیں بیچتے تھے، ملازم اور غلام کے ہاتھ نہیں، اس لیے کہ جب کسی کا درد اٹھتا ہے نا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر اس کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا تھا، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سارے آپ لوگ آئے ہیں، کیا 3 آدمی مل کے ایک غریب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا 3 لوگ کسی ایک غریب کا بچہ نہیں پڑھا سکتے؟ ان سیاستدانوں کی راہ تم دیکھ رہے ہو، ان کی جن کو سوائے اپنی لڑائی سے فرصت نہیں، اور ان لوگوں کی تم راہ دیکھ رہے ہو جن کو ویسے گاؤں میں کسی مریض کو ضرورت پڑ جائے تو ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، لیکن ان کی سیاسی جماعت کا جلسہ ہے نا تو پھر وہ گاڑی بھی نکلتی ہے، پھر وہ جس کو مرضی بھی دیتے ہیں، پھر جھنڈے بھی لگتے ہیں، پھر نمبر گیم بھی ہوتی ہے، پھر ویڈیو بھی بنتی ہے، میں بھی امیدوار ہوں ٹکٹ لینا ہے لہذا میرے پیچھے گاڑیاں لگاؤ۔ نہ کرو، یہ ناشکری ہے دولت کی۔ جب اللہ کی دی ہوئی جائز دولت ناجائز جگہ پہ خرچ کرتے ہو تو ناشکری کرتے۔ 100 گھروں میں کھانا آتا ہے، امام زین العابدین دیتے ہیں، بتاتے نہیں۔ وصال کا وقت ہے، غسل دیا جا رہا ہے، پشت پر موٹے موٹے نشان ہیں۔ لوگوں نے صاحبزادے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میرے ابا جی عمر بھر پشت پر اناج کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ شہزادے آپ کہاں ہوتے تھے؟ بوڑھا باپ جو جاتا تھا تو آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو کہتے تھے میں تو رو کے منت کرتا تھا کہ اے شیر خدا علی المرتضیٰ کے پوتے مجھے دے دو، اے سیدہ پاک کے پوتے مجھے دے دو، میں دے آتا ہوں۔ تو فرماتے تھے دے تو دوں، بھیج تو دوں، طبیعت تو اجازت نہیں دیتی، پر ڈرتا ہوں کہ جب تمہیں بھیجوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی تو بتانا پڑے گا نا کس کے گھر بھیجنا ہے۔ پردہ اس کا بنا ہوا ہے، پردہ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میخانے وچ تسی ویکھنا جام ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ او بھائیو، جب آپ بے لوس ہو جاتے، جب آپ پیار کرتے، جب آپ تھوڑے پر بھی کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ آپ کے دل کو قرار دیتا ہے، آپ سکون۔ دیکھو نا 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں زخم ابھی تازہ بھی تھا، گہرا بھی تھا۔ میں عصر کی نماز پڑھا کے نا تو باہر مسجد شریف میں بیٹھا تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں سادے سے کپڑے، سادہ سا لباس مسجد میں آئیں اور توتلا لبو لہجہ، چاچا آپ خلیفہ بنے؟ کہاں بیٹا میری ڈیوٹی لگی ہے۔ تو کہا وہ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ پتر کہاں جانا ہے؟ تو بچیاں کہنے لگی ہم یتیم بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، 5-6 بہنیں ہیں، والد انتقال کر گئے، ہمارے گھر میں بکریاں ہیں۔ ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ ہم بیچ لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی۔ چچا 3 دن ہو گئے، اماں بھی روتی ہے، بہنیں بھی روتی ہیں، کوئی نہیں گھر میں کام کرنے والا۔ میں اس آدمی کی بات سنا رہا ہوں جو لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے، میں کونسلر کی بات نہیں کر رہا، اس ایم پی اے کی بات نہیں کر رہا جو آپ کو سبز باغ دکھا کے گیا تو پلٹ کے آیا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ چلیں گے آپ؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، میں اٹھا، چلو پتر چلتا ہوں۔
आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रस्ते में एक सहाबी मिले, ऐ अमीरुल मोमिनीन, रोते हुए कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? फिर रो पड़े, कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर, कैसे ये मैं काम आगे, जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। ओ यारो, हैं ना कुछ अभी भी लोग, कुछ लोग अभी भी हैं जो शाम को इंतजार करते हैं, शाम को, अल्लाह खुश रखे, सुने, शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दो। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं कि अगर कोई सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताज़ा फल जो आया है इस मौसम का, मैं भी वो अपने बच्चों को खिला दिया करूं। दोस्तों, हुजूर ने हमें सबक दिया है, ये हमारा तज़किया किया। लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई उसलूब ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है। दूसरी बात, जब तक हम सब अपने आप को कानून के हवाले करना पसंद नहीं करते, उतनी देर तक तज़किया नहीं होता। एक तबका ऐसा आ गया है कि जो समझता है कि ये कानून किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। जब तक इंसान अपने आप को पेश नहीं करता, तवज्जो है मेरी बात पर आपकी? मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? आपकी कोई सियासी जमात, कोई इल्ला माशाल्लाह इस वक्त काम कर रही है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, उनमें से कोई एक सियासी जमात का कोई एक कारकुन भी कहता है कि मेरे लीडर से फलानी गलती हो गई है? बोल के बताएं, क्यों? ये फरिश्ते ये अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? वो कोई भी हो, किसी जमात का भी हो। जब ये 3-4 साल पहले हुकूमत आई थी तो एक साहब मेरे पास बड़े दौड़े दौड़े आए, कहने लगे तब्दीली आ गई है मुल्क में। तो मैंने कहा नंबर प्लेटें बदलने से तो तब्दीली नहीं ना आती, इंजन तो सारा वही है, बंदे वही हैं, वो सिर्फ जमातों का लेबल बदल बदल के आ जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? इस तरह भी कभी होता है? उन्हें जी अब आ जाएगी, तो मैंने कहा ये नहीं आएगी, इसलिए कि वुजू करने के लिए मेरा पानी होना शर्त नहीं, पाक पानी होना शर्त है। वुजू साफ पानी से होता है, इस तरह के पानियों से नहीं होता। बहरहाल आमदाम बरसरे, मतलब मैं जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं उस पर आप गौर फरमाएंगे कि कानून से बालातर अपने आप को न समझा जाए। हमसे अगर कभी कोई कमजोरी हो जाती है, किसी मकाम पर हम कोई गलती कर बैठते हैं, उसका एतराफ कर लेना, उसको मान जाना, उसको तस्लीम करना सीखें। हमारे घरों के अंदर जंग लगी हुई है इसलिए कि सास कहती है मैं तो गलती कर ही नहीं सकती, और अगर लोग हमारे यहाँ गलती का एतराफ करते भी हैं तो इतना जारहाना होता है कि वो लगता है गलती नहीं, वो तो डंडा चल रहा है। बहू कहती है अम्मा की सारी गलतियां मैं तो कर ही नहीं सकती। अपने आप को तस्लीम के कटहरे में लाएं, मानना सीखें। अगर किसी जगह आप महसूस करते हैं ना कि यहां मैं भी भूल गया था, तो मान लें। बड़े बड़े लोग मान जाया करते थे, बड़े बड़े लोग थे जो रुजू कर लेते थे। तस्लीम करने का, मान लेने का मिजाज बनाएं। आपकी जरूरत है आप किसी बड़े आदमी को, ताकतवर को कह सकें कि तू मान जा, तेरे अंदर ये कमजोरी है। कोई मानता है? हम मानते हैं? आना तो करो ना। गलतियां करते हैं कि नहीं? मानते हैं। फिर मैं ना एक दफा अपने इलाके में, मैं मोटरसाइकिल पे एक दोस्त के पीछे बैठा हुआ था, तो रोड के ऊपर ही ना एक साहब ने दूसरे को टक्कर मार दी मोटरसाइकिल की। अब वो गलत टक्कर मारी उसने, उससे गलती हो गई, तो टक्कर उसको लग गई, वो बंदा गिर गया। तो अब वो गिरने वाला उठा, तो जिसने टक्कर मारी थी ना वो उस पर चढ़ाई कर गया। कहने लगा कब से मैं हारन बजा रहा हूं, कब से मैं इशारे दे रहा हूं, कब से लाइटें दे रहा हूं, देखा नहीं जाता, चला नहीं जाता। अब वो बंदा गिरा भी था, तकलीफ भी हुई थी, और जिसकी गलती थी वो प्रेशर भी डाल रहा था। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत हो गया। मैं जब तक करीब चला गया, चंद सेकंड लगे, वो बंदा बेचारा गिरा था, उठ के चला गया। मैंने करीब जाके वो टक्कर मारने वाले से कहा, मैंने कहा गलती भी तेरी थी, मैं देख रहा हूं पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, और चढ़ाई भी तू कर गया। तो ये तरबियत है आजकल जो कौमों की और नौजवानों की हो रही है। वो क्या कहता है? वो कहते पीर साहब तुसी भी तकदे सो पे। मैंने कहा पीछे ही था।
کہنے لگے گل تہاڈی ٹھیک ہے، غلطی میری سی، پر جے میں نہ چڑھائی کرتا تے انہیں کر جانی سی۔ یہ مزاج ہے، یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے۔ جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں، چڑھائی کرنی، غلط بھی ہے تو چڑھائی کرنی ہے، جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی، دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، روب کے ساتھ بات منوانی، پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے، سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے۔ پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے، اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا میں نے کرنا نہیں، پھر ختم ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو۔ گوشت کسی نے آپ کو کھانے کو دیا اور آپ کھا رہے تھے، 2-4 لقمے آپ نے کھائے، بڑا مزہ آیا، پھر کسی نے نا بڑا مزہ آیا، لذیذ لگا آپ کو کھانا، پھر کسی نے کان میں کہہ دیا یہ صدقے کا ہے۔ میں ادھر دیکھو، منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ مسالے بدل گئے۔ چلے اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو جانور بیمار تھا، یہاں ذبح ہی نہیں ہوا تھا، حرام کھا رہے ہیں آپ، تو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ حرام میرے لیے ٹھیک ہے، پر شرط ہے نا، میرا گوشت ہی حرام ہو تو الٹی نہیں آنی چاہیے، 50 لاکھ بھی حرام آئے تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے۔ ہم نے نا کچھ چیزوں کے لیے اپنا ذہن بنایا ہے کہ حرام کھانا نہیں، تو اگر حرام، وہ ایک دوست ہمارے پاس سنانے لگے، کہنے لگے ایک آدمی کو نا ایک مہنگا سا جوتا پڑا ہوا گلی میں مل گیا، پر 1 پاؤں ملا، تو وہ ڈھونڈنے لگ گیا کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے، ڈھونڈنے لگ گیا، تھوڑی دیر آگے جا کے نا تو دوسرا پیر بھی مل گیا، پر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا، پھر وہ گھر لے آیا، اب پورا ہو گیا نا۔ اس طرح کا تقوی نہیں، آپ وہ شریعت کے ہر حرام کو حرام سمجھیں، شریعت کے ہر حرام کو، وہ ہم نے 2-4 مسئلے اپنی مرضی کے یاد کیے ہوئے، ہر مرد کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، آتا ہے نا، اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا، لیکن اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ قرآن مجید کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ دل میں غلطی کے لیے نفرت پیدا کریں کہ میں نے غلطی نہیں کرنی، اپنی طبیعت کے اندر یہ بات ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں، معصوم نہیں ہم انہیں کہتے ہیں، محفوظ کہتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی تھا تو وہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے۔ آپ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی، یہاں تو لوگ غلطی کرتے ہیں، اچھا چلے بتائیں وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ جو میرے پاس آیا اس کا کیس جھوٹا ہے؟ بولیں کیوں لیتا ہے وہ؟ اللہ آپ کو سمجھ اور مجھے بھی سمجھ دے۔ اور بھائی جج صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری سنیں جی، تبصرہ بعد میں جی، ابھی کرنٹ ایشو پہ صرف تقریر۔ تو ہوتا کیا ہے، جب تک آپ اندر سے تسلیم نہیں کر لیتے، بیمار جب تک مانے نا میں بیمار ہوں تو علاج ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا لوگوں کا اس طرح تزکیہ کیا کہ ان کے اندر بات ڈال دی کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی کی معافی کی کوشش کرنی، پھر معافی کی کوشش کرنی۔ لوگوں کے سامنے حضور نے یہ بات اس طرح کھولی کہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت کا ذکر ہے، کنز العمال میں تفصیل سے موجود ہے۔ وہ خاتون خود آئی کہ پکڑ کے نہیں لایا، خود آئی، گرفتار نہیں کیا، لوگوں نے منوایا نہیں، پولیس نے پکڑ کے منوایا نہیں، غلطی ہو گئی لیکن مسلمان تھی نا، تو بار بار اندر سے طبیعت بے چین ہوتی ہے کہ کیوں غلطی ہو گئی۔ آ کے عرض کی حضور میں بھول گئی تھی، غلطی کر بیٹھی ہوں۔ تو محبوب فرماتے ہیں کیسے پتہ چلے گا تو نے غلطی کی؟ کہنے لگے میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ، فرمایا واپس جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا۔ وہ چلی گئی، 2 سپاہی نہیں اس کے ساتھ کھڑے کیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے تو پھر آنا۔ وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، محبوب نے بچہ کسی کے حوالے کیا، فرمایا اسے لے جاؤ اور پتھر مار کے سنسار کر دو، سزا دے دی حضور نے۔ وہ حضور کے سامنے جب کھڑی تھی تو پتہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی حضور میں رات کو سو نہیں پاتی۔ وہ خاتون
وہ سنسار کیا گیا، انتقال ہو گیا۔ اب لطف کی بات پتہ کیا ہے؟ اس کا جنازہ بھی میرے نبی کریم نے پڑھایا۔ کسی شخص نے کوئی جملہ کہہ دیا، کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی اس شخص نے غلطی کی، کوئی ایک بات کہہ دی، تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ یہ جو احساس ہے نا طبیعت میں، احساس پیدا کرے۔ اگر کبھی بھول جائیں، کبھی کسی شخص کے بارے میں دل میں بات آ جائے تو پھر آپ اپنے لیے اس کو کلیئر کریں، صاف کریں، معافی مانگ لیں۔ تیسری بات، ایک تو بے لوث رہیں، کسی کی خدمت کی کوشش کریں، ایک اپنے آپ کو قانون کے سپرد کریں، اپنی غلطیوں کی معافیاں لیں۔ اور تیسری اور آخری بات جو آج کے اس بڑے اجتماع میں آپ کو پیغام دینا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو موڑا ہے، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ہاں نہ تو کرے نا۔ درختوں نے حضور کو سجدہ کیا ہے، پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے محبوب کو رب نے بڑے معجزات دیے، معراج عطا کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں سنو، تمہارے اور میرے محبوب کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے۔ سب سے پہلے لوگوں نے جس نام سے جانا وہ صادق اور امین ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ مومن کنجوس ہوتا ہے؟ کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ دیانتدار ہو جائیں، امانت دار ہو جائیں، آپ خوددار ہو جائیں، چھوڑیں آپ۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے۔ تھوڑا ٹھکرانا بھی سیکھیں، تھوڑی خودداری بھی پیدا کریں۔ دیانتدار ہونے کے لیے کفایت شعار ہونا ضروری ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ ایک وقت روٹی کھائیں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ گندم سے بڑھولا بھر لو اور مرتبان سے اچار بھر لو، پھر تمہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت ہے بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ تھوڑا کھاؤ میرے دوستو، لیکن رزق حلال طیب۔ اگر امانت دار نہیں رہو گے پھر بھکاری بھی بنو گے، پھر ملاوٹیں بھی کرو گے، پھر تو اس طرح کے برے حالات ہوتے ہیں کہ لوگ جانوں سے کھیلتے ہیں، دوائیوں میں بھی ملاوٹیں کرتے ہیں۔ امانت داری حضور کی سب سے پہلی تعریف لوگوں نے کی، کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور دیانتدار کس کے ساتھ ہونا ہے؟ میں اپنے ممبر سے ہو جاؤں اور کونسلر اپنی کرسی سے ہو جائے، ڈاکٹر اپنے آپ سے ہو جائے، طالب علم اپنے علم سے ہو جائے، استاد اپنی ڈیوٹی سے ہو جائے۔ استاد کا احترام بڑا ضروری ہے، پر استاد کو اجازت نہیں کہ کلاسیں کھیل رہی ہوں اور استاد سموسے منگا کے کھا رہے ہو، وہ بھی تو ڈیوٹی کرے نا اپنی ٹائم پہ۔ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے، پر مزدور کو اجازت نہیں کہ وہ روٹی کھانے جائے تو گھنٹہ وہیں بیٹھا رہے، وہ 10 منٹ کونے میں بیٹھ کے چائے پینے جائے اور 20 منٹ وہ سگریٹ بھی پیتا رہے۔ آپ اپنے کام سے دیانتدار ہو جائیں، اپنا کام سونا کر کے کرنا شروع کریں، اس میں نفاست لائیں۔ مجھے بتائیں، اگر کپڑا بنانے والا صحیح بنائے، باقی کے کام نہ دیکھے اپنا دیکھے، بنانے والا صحیح بنائے اور سینے والا وہ صرف بیٹھ جاؤ، وہ پتر بیٹھ جاؤ، سینے والا صحیح سیے، بنانے والا صحیح بنائے تو ساری دنیا کو صحیح کپڑے ملنے لگ جائیں گے نا۔ اگر دوائی بنانے والا وہ کوئی اور کام نہ کرے، دوائی صحیح بنائے تو یہ کام سارا مسئلہ لوگوں کا حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نہ دوسروں کے کاموں پہ نظر رکھتے ہیں، فلانا ٹھیک نہیں چل رہا، اسے چھوڑیں، آپ ٹھیک چل رہے ہیں، چھوڑیں اسے، آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح چل رہے ہیں، آپ کے معاملات بہتر ہیں۔ میں آپ کو ذاتی طور پر بتاتا ہوں، میرے قریب والے دوست جانتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی کام خراب ہو جائے، کوئی پلان کیا تھا اس میں کوئی کمزوری رہ جائے تو میں کہتا ہوں پہلے مجھے اپنی غلطیاں ڈھونڈ لینے دو، میں نے کہاں کہاں سستی کی، مجھ سے کہاں کہاں غفلت ہوئی، کہاں کہاں میں نے توجہ نہیں کی۔ تھوڑا سا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ بستی میں جو سب سے نیک بندہ اسے ڈھونڈ کے لائے۔ اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟
ایک بندہ ڈھونڈ کے پیش کیا، مکتوبات 2 صدی میں یہ بات لکھی ہے صوفیات، ڈھونڈ کے پیش کیا تو کمال یہ سب سے نیک ہے۔ اب حکم ہوا کہ اس بندے سے کہیں جو سب سے برا ہے وہ ڈھونڈ کے لائے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا بندہ ڈھونڈنے کی، تو ہم نے خود ہی نیک بچنا تھا، باقی سارے کرپٹ نکل آنے۔ اس سے کو برا بندہ ڈھونڈے، اب اس سے کہا جناب آپ ڈھونڈ کے لائیں، ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور میرے سے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ کہا آپ نہیں کرنا ہے، حضرت موسیٰ حکم دیتے ہیں۔ وہ نیک آدمی نے کہا پھر مجھے 3 دن کی مہلت دے۔ 3 دنوں کی مہلت ملی۔ 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر بندہ ڈھونڈ کے لانا تھا جو سب سے بد ہے، معاذ اللہ۔ کس کو ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی، اپنے گلے روتے تڑپتے لا کے رسی حضرت کلیل کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور کچھ لوگوں کے گناہ میں نے دیکھے تھے، شک تھا کہ انہوں نے کیے ہوں گے، پر وہ میرا شک تھا، لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا، پر جو میری ہیں وہ تو پکی ہیں، لہٰذا مجھ سے کوئی نہیں برا۔ رب کریم نے فرمایا میرے کلیم سے بتاؤ کہ تیرا جو رب کی بارگاہ میں مقام بنا ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے تو بنا ہے۔ ہم نے نا دیانتداری کا مظاہرہ، جھوٹ جس قوم سے نکل گیا وہ قوم بن گئی۔ جھوٹ پتہ کیا نقصان کرتا ہے؟ اعتماد ختم کرتا ہے۔ بندہ بڑا قابل ہو لیکن جھوٹا ہو تو اس کا اعتماد۔ تو یہ 3 باتیں عرض کی ہیں، میرا خیال ہے کہ جب میں یہاں سے لوٹوں گا تو کچھ خیرات مجھے ضرور ملے گی، اس کی کچھ نہ کچھ ذہنوں میں اس کا اثر ضرور ہوگا۔ ایک تو بے لوث زندگی گزارے، کسی کی خدمت کی کوشش کریں، اور جوانوں خدمت کے لیے پیسے شرط نہیں، خدمت کے لیے تو آپ 2 بول تسلی کے بول دیں تو وہ بھی بڑی خدمت ہے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ کی ہے کہ اپنے آپ کو قانون سے کبھی بالا نہ کریں، غلطیاں ہو جائیں تو یہی معافیاں مانگیں، ورنہ تو پھر ایک دربار لگنا ہی ہے قیامت۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے زندگی دیانتداروں جیسی گزاریں۔ بد دیانت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ضمیر کے قیدی بن جاتے ہیں۔